ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب موجود ہیں، ہمارے ممتاز پولیٹیکل سائنٹسٹ، تجزیہ نگار، دانشور. تین لفظ دو تو ہم استعمال کر لیتے ہیں عام، لیکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہر ایک کے ساتھ استعمال نہیں کرتے. السلام علیکم جناب. بڑی مہربانی کیسے ہے. ہیں وعلیکم جناب؟ ٹھیک السلام. ہے بس خیریت. جناب. کیا ہو کیا رہا ہے اب؟ پہلی دو تین باتیں. ایک تو میں نے گلگت بلوچستان پہ پوچھا. جی الیکشن کمپین شاید ہمارے ہاں شروع ہو گئی تھی، اور میں اسٹیٹ آف یونین سپیچ کہا کرتا ہوں جو لڈیروں میں زرداری صاحب کرتے ہیں، وہاں وہ تھوڑے سے آج کل ذرا تھوڑا سا نرم جا رہے تھے. فرسٹ ٹائم ذرا وہ اگریسو ہو گئے ہیں، اور اس وقت ٹارگٹ ان کا سپریم کورٹ ہے. بلاول بھٹو سے بھی انہوں نے جو تقریر کلوا کروائی دیا ہے وہ بھی یہی کہا ہے کہ جی وہ کھلم کھلا معافی مانگے، اور اس پہ کہا جی رینٹل پاور کا فیصلہ بڑا غلط آیا، یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ لڈیروں میں بجلی نہ آئے وغیرہ وغیرہ، اور گلانی کے بارے میں کہ اس لیے کہ وہ تخت لاہور سے جنوبی پنجاب کو الگ کرنا چاہتے. کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ میر صاحب، اگر مجھے آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں. ہاں، اور اچھا، اور سپریم کورٹ نے وہاں بلوچستان جا کہا کہ بھی اگر فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرو گے تو ہمیں مجبور کرو گے کہ ہم کسی اور کو بلائیں اس کام کے لیے. تو اس میں ایک بات جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی نظام میں کنسنسس اور لیجٹمیسی دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اور کنسنسس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سیاسی نظام میں فیصلہ کرنے والا آرگن جو ہے، ڈیسیژن میکنگ ایپریٹس جو ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے کہ جی یہ ادارہ یا یہ فورم جو ہے اچھا یہ فیصلے کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کنسنسس، جو کہ براڈ ہوتا ہے. اور جہاں یہ کنسنسس موجود ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ the state is legitimized، کہ اسٹیٹ لیجٹمائز ہو گئی، قانونی حیثیت ریاست کی ہو گئی ہے. اب مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جس ٹرانزیشن کے پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک تو اچھا ہمیں وہ خبروں کا وقفہ لینا ہے جی، اس کے فوراً بعد حاضر ہو. میں بھول ہی گیا تھا وقفہ کا. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے سے پہلے پروفیسر سجاد نصیر صاحب کے ساتھ اس صورتحال پر کہ جو ہمارا سپریم کورٹ ورسز حکومت جو الیکشن کمپین میں ابھرتا دکھائی دیتا ہے، اس کا کیا اثرات؟ جی، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ لیجٹمائز تب ہوتا ہے اگر ڈیسیژن میکنگ کا جو ایپریٹس ہے اس پہ کنسنسس ہو تو اسٹیٹ لیجٹمائز ہو جاتی ہے. اب پاکستان میں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو سپلائز کے حوالے سے اور فورن پالیسی کے حوالے سے ایک فورن ریلیشنز کمیٹی سیکیورٹی والی جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہی ہے. اس کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں. پارلیمنٹ جو ہے جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو ابھی تک پاس نہیں کر سکا ہے بوجہ، بلکہ ہیئرنگ بھی پوری نہیں کر سکا. ابھی ہیئرنگ بھی پوری نہیں کر سکا. اب سوال یہ ہے کہ کس جمہوری نظام میں، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈینشل ہو یا برطانیہ کا پارلیمنٹری سسٹم ہو یا انڈیا کا پارلیمنٹری سسٹم ہو، کہاں یہ کام پارلیمنٹ کرتی ہے کہ وہ فورن پالیسی بناتی ہے؟ یہ ثوابدید جو ہے وہ ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے اچھا اس کی ہوتی ہے، وہ بناتی ہیں. اچھا اس کے بعد اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسے معاہدے ہوتے ہیں جسے ریٹیفائی کرنا پڑتا جی ہے، وہ پارلیمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بھی رواج ہم نے ختم کر دیا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کا ایپریٹس جو ہے وہ ہے مشکوک، اور وہ ہائی جیک ہوا رہا اتنے سال. جو کہ ادارے موجود تھے وہاں یہ فیصلے نہیں ہوتے تھے، فورن آفس کا انپٹ یا وغیرہ نہیں تھے. تو اب یہ ٹرانزیشن پیریڈ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ابھی تک لوکس آف اتھارٹی جو ہے اچھا وہ ڈٹرمن نہیں ہو سکا ہے، اور ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن کی صورت ہے. اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سویلین جو طاقت ہے وہ اسرٹ کر کے جو سول ملٹری بیلنس ہے اچھا اس کو اپنی فیور میں کر لیں. اچھا یہ اس وقت، اور اس صورت میں لگ یہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اچھا وہ ان کے جو سیاسی مفادات ہیں اچھا اس کو انڈرمائن کر رہی ہے یا ڈیمیج کر رہی ہے. تو لہٰذا ایک کانفرنٹیشن کی صورت جو ہے. اس وقت زیادہ غصہ تو گلگت پہ لگ رہا ہے، وہ اپنا گلگت کے پہ کہہ رہا ہوں وہاں پہنچ گیا ہوں
یہ رینٹل پاور پہ لگ رہا ہے جی وہ سارے دیکھیں نا فکریں ہیں سپریم کورٹ نے اب تک جتنے فیصلے کیے ہیں مثلا حج کرپشن کیس ہے اچھا اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اچھا اسی طرح رینٹل پاور پہ ڈیسیژن تو دے دیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اچھا وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا رول دو کام تو کیے ہیں ایک تو ایگزٹ کنٹرول جس پہ پرانے لوگوں کو دیکھو جی یہ صرف ایک آئی واش کے طور پہ ہوتا ہے اس کا مطلب آج 4 سے پیسے بھی مانگ لیے یہ قطن مطلب یہ ہے چلو پیسے واپس آ جائیں گے ایک پہلے کیس میں بھی پیسے واپس آ گئے تھے جی تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوال تو یہ ہے کہ کیا پروسیکیوشن ہوتی ہے کیا کنوکشن ہوتی ہے اور یہ بڑے بڑے نام جو ہیں کیا یہ کنوکٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو صورتحال پچھلے کچھ مہینوں سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن کو آپ فنکشن نہیں کرنے دے رہے بلکہ اس کو آپ ڈیلی ڈیلنگ یا ڈریگنگ یور فیٹ کے ساتھ پیرالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا امیج جو کہ ریسٹور ہونے کے بعد بنا تھا اور جس طریقے سے سپریم کورٹ چلی تھی اچھا وہ اب امیج جو ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور عوام الناس کی سطح پہ بھی یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اچھا وہ ایکشن نہیں لے پا رہی اور لٹیگیشن میں پھنس گئی ہے اور لٹیگیشن میں فیصلہ کسی طریقے پہ آتا نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ 4 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں اور 5واں سال جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کیمپین شروع ہو گئی اب دیکھیں یہ جو الیکشن کمپین لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوکس آف اتھارٹی نہیں ہے اور آپس میں کمپٹیشن اور کنٹیسٹ ہو رہا ہے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی میں کون پریویل کرے گا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا اب مثلا انہوں نے رینٹل پاور پہ بلکہ یہ تک کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بجلی نہ آئے نوڈیروں میں یہ تو سیاسی بیان ہے وہ تو سیاسی بیان ہے لیکن وہاں جا کے فرض کیا بلوچستان میں کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہم کسی اور کو بلائیں اچھا یہ تو ایک یعنی کہ ایک ہیلپ لیسنس جہاں ایک آخری دھمکی ہے ڈیسپریٹ سچویشن ہے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہو گئی اور لازمی نہیں کہ ہر ادارہ ایسا ہو کہ وہ کورٹ کا حکم نہ مانے لازمی تو نہیں ہے نا کہ ہر ادارہ کورٹ کا اور وہ ادارہ جو سیولین اتھارٹی کے تحت اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک طرح کا ہم بیان کیا جاتا ہے اور فوج کا طرف اشارہ نا جی اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو ایک اور پرابلم پیدا کریں گے بلوچستان میں سچ میں صورتحال ایسی ہے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے دیکھیں نا جی جو اس وقت کانٹیسٹ چل رہا ہے کہ سویلین سپریمیسی کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں اس قابل ہیں اور ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے جو آؤٹ سٹینڈنگ پرابلمز ہیں اس معاشرے کے جو آپ اور میں سفر کر رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کیا اس کو حل کر سکتے ہیں اچھا حل کرنے کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کرائسس جو ہیں ان کو ملٹیپلائی کیا جائے کرائسس کو ڈیپن کیا جائے اور حالات ایسے پیدا اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب فوج جو کہ انٹروین کر لیا کرتی تھی اور ٹیک اوور کر لیا کرتی تھی جس قسم کے آج کل حالات ہیں فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹیک اوور کر کے ان معاملات کو طے نہیں کر سکے گی اور ابھی وہ بیک فٹ پہ ہے اب بلوچستان میں یہ جو ہم گفتگو آپ دیکھیں نا کرفیو لگ گیا فوج آ گئی اچھا اس جگہ تو فوج آ گئی اچھا لیکن کراچی میں فوج نہیں آ رہی حالانکہ کراچی کے بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہے جو اجلاس وغیرہ میں ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی بسوں میں سے بندے نکال کے انہوں نے مار دیے تھے اس کا سارا وہ چل رہا ہے تو وہاں آپ نے فوج کو بلا لیا ہے وہ بھی پروونس ہے اور پروونس میں ان ایڈ آف دا سول ایڈمنسٹریشن آپ بلاتے ہیں اچھا ان ایڈ آف دا سول ایڈمنسٹریشن اب رینجرز کو آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن فوج کو وہاں طلب نہیں کرتے فوج نے شاید معذرت کی ہے کیونکہ الزام زیادہ لگتا ہے اس لیے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ آئیں گے اچھا اور ان کو ہیلپ کریں گے تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ فوج جب آتی ہے اچھا تو پھر جاتی نہیں ہے تو اس تاثر کو بھی وہ زائل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں آپ کو منتخب کیا لوگوں نے تو آپ اپنے کام کریں اور فیصلے کریں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت فیصلے نہیں کرنے جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں ہندوستان والے کہہ رہے ہیں 5000 میگا واٹ جو ہے آپ ہم سے لے لیں آج ان کا بیان ہے کہ 500 کی بات ہوئی تھی اچھا 500 کی لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہندوستان میں خود لوڈ شیڈنگ ہے اور ان کی لوڈ شیڈنگ شاید کئی جگہوں پہ ہم سے زیادہ ہے تو ایک ملک جو کہ ڈیفیسٹ ہے اچھا وہ کیسے آپ کو یہ آفر لگا سکتا ہے تو یہ سوال
اٹھانے والے ہیں اور سوچنے والے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل آپ کی حافظ سعید کے حوالے سے، تو اب کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ دلی جائیں گے اور اجمیر شریف جائیں گے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ اب دلی اس کی ایک ارجنسی جو ہے. جا رہے ہیں کہیں کھانا کھائیں گے منموہن سنگھ کے ساتھ، نہیں، کھانا تو کھائیں گے لیکن حافظ سعید کھانا کھائیں مطلب کوئی بریک تھرو ہوگا، کیا ہوگا؟ نہیں، بریک تھرو تو شاید نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایجنڈا ہے ایک سپر پاور کا جو کہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں دے وانٹ ٹو ٹیک دی لیڈرشپ، پاکستانی لیڈرشپ آن بورڈ. تو اس کی وجہ سے یہ ایک انٹریکشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جو سول الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور باقی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کیا اسی پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کنسنسس نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے جو کہ ریپرزینٹیو ہے، اچھا اس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ فارن پالیسی ہماری کیا ہوگی اور اس کے فیچرز کیا ہوں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب نہیں ہو، میرا خیال میں اونرشپ لینا نہیں چاہتے، ایک اونرشپ اگر نہیں لیں گے جو ریئلسٹ پالیسی ہو سکتی ہے اس کو اونرشپ لینا نہیں چاہتے. ان کی پیشنس تو پھر رن آؤٹ کر رہی ہے نا امریکنوں کی. ہاں. اور وہ اب وہ پریشر ڈالنا آپ پہ چاہ رہے ہیں جو کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 9/11 کے بعد ڈلے تھے، اور 9/11 کے بعد انڈیا نے اپنی 1 ملین فوج جو تھی آپ کے انٹرنیشنل بارڈر پہ ڈال دی تھی، اور آپ پہ پریشر تھا کہ آپ یہ جو آؤٹ فٹس ہیں ریلیجس ان کو بین کریں، ان کے فنڈز جو ہیں وہ فریز کریں. اچھا اب یہی صورتحال میں سے ان اے ڈفرنٹ فارم ری پلے کرنے یہ حافظ سعید کے کیس میں ہو رہی ہے. تو آپ پہ پریشر آئے گا. اب اس پریشر کو آپ ابزارب کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یونٹی ہے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس فنکشنل ہے. اچھا یہ چیزیں ساری مفقود ہیں آپ کے کیس میں، اس لیے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ کرائسس فردر ڈیپن ہوگا، آپ پہ پریشر اور آئیں گے. آپ کی معیشت جو ہے وہ اس وقت اتنی بری حالت میں ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کلیپس کسی وقت بھی ہو سکتا ہے فارمل اکانومی کا. انفارمل اکانومی کی بات نہیں کرتا میں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جب کیا پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، آؤٹیجز بھی چل رہے ہیں جو کہ ٹیمپرری، پیٹرول کی تو کم کر دی ہے ابھی انہوں نے 1.5-2 روپے. وہ جو تبصرہ ہے وہ تو کہتے ہیں مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ کیلکولیٹڈ تھا کہ پہلے زیادہ بڑھا دو، پھر لوگ پروٹیسٹ کریں گے، پھر 1-2 روپیہ کم کر دو. تو یہ اس طریقے سے حکومتیں کرنا جو ہے اچھا یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ہیرا پھیری سے فیصلے کریں اور ہیرا پھیری سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات کریں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں انفارمیشن کا ریولوشن ہے. اچھا لوگوں کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور آپ کا میڈیا آزاد ہے اور یہ ساری باتیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات نہیں چل سکتی ہے. تو گورنمنٹ کی جو خیال ہے کہ اس سے ان کی پالیسی یا ڈیسیژن جو ہے اس کو پذیرائی ملے گی، تو پذیرائی تو نہیں ملے گی بلکہ اس کا الٹا اس کا مذاق اڑے گا. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. اور آپ نے تفصیل کے ساتھ باتوں پر گفتگو لیتے ہیں کہ وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.